حضرت جبیر ابن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر کچھ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور غنیمت کا مال مانگنے لگے، حد تک پیچھے پڑ گئے کہ آپ کے اور اس کھنچتے ہوئے ایک ککر کے درخت تک لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ککر کے کانٹوں میں الجھ کر رہ گئی۔ آپ بڑی بے چارگی کے ساتھ رک گئے اور فرمایا، لاؤ میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان ہاردار درختوں کے برابر بھی چوپائے یعنی بکریاں اور اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم جان لیتے کہ میں نہ بخیل ہوں، نہ جھوٹا وعدہ کرنے والا اور نہ چھوٹے دل والا ہوں۔ غزوہ حنین وہ مشہور جنگ ہے جو فتح مکہ کے فوراً بعد طائف اور مکہ کے درمیان آباد بنو خوازن اور بنو ثقیف اور ان کے حلیف قبائل سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑی تھی۔ اس جنگ میں ابتدائی طور پر کچھ سخت پریشانیوں اور قدر ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی تھی۔ دشمن کے 6000 قیدیوں کے علاوہ مال غنیمت میں 77,000 اونٹ اور 77,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اس معرکہ میں مدینہ کے 10,000 مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ اہل مکہ کے وہ 2,000 لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا سارا مال غنیمت میدان جنگ کے قریب ہی مقام جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور وہیں سے اہل طائف کی شورش کو دبانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کی مہم میں کامیاب ہو کر مقام جعرانہ میں واپس آئے اور وہاں جمع شدہ مال غنیمت کی تقسیم شروع فرمائی۔ زیادہ تر مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی تالیف قلب کے لیے ان کو دے دیا، دوسرے مستحقین کو بھی عطا فرمایا اور ایک شخص کو اس کے سوال پر بہت زیادہ بکریاں دینے کا وہ واقعہ جس کا ذکر پیچھے کی حدیث میں گزرا اسی مقام پر پیش آیا تھا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو سارا مال و اسباب تقسیم کر کے ختم کر چکے تھے، لہذا آگے چل کر راستہ میں جب کچھ دیہاتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال پورا نہ کر سکے۔ ایک طرف تو یہ مجبوری تھی کہ سارا مال و اسباب ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دے نہیں سکتے تھے، دوسری طرف صفائی کے ساتھ انکار کر کے ان کی دل شکنی بھی نہیں گوارا تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے تنگ اور پریشان کرنے کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذکورہ جملے ارشاد فرمائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا سوال پورا نہ کرنے کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، جو مال اسباب میرے پاس تھا سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں۔ اگر میرے پاس اس جنگل میں پائے جانے والے بے شمار ہاردار درختوں کے برابر بھی مال ہوتا تو میں سب کا سب تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اس وقت تم لوگوں کو تجربہ ہو جاتا کہ نہ میں بخیل ہوں، نہ کہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، نہ یہ بات کہ اپنا مال بچانے اور محض ترخانے کے لیے جھوٹا سچا وعدہ کر کے سائلین سے اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتا ہوں، اور نہ یہ کہ میں چھوٹے دل کا آدمی ہوں اور اس خوف کی وجہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا کہ اگر تمہیں دے دیا تو میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا اور خود مجھے فکر و افلاس گھیر لے گا۔ غرض کے بخل، غضب اور جبن جیسی بری خصلتیں میرے اندر نہیں پا سکتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی دلیل ہے کہ اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے نہ جاننے والے کے سامنے اوصاف حمیدہ کے ذریعے اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔